چاند رات کی اہمیت کے حوالے سے میں مختلف روایات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، ان کو سننے کے بعد آپ خود اس چیز کا فیصلہ کریں گے کہ آیا کہ چاند رات کو ہمیں کس طرح سے گزارنا چاہیے، ہماری کیا مصروفیات ہونی چاہیے، پھر آپ خود فیصلہ کریں گے اور آپ کا دل اس چیز کی طرف مائل ہوگا کہ ہمیں وہ عمل کرنا چاہیے کہ جو حدیث مبارکہ کے اندر ہمارے فائدے کے لیے چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات یعنی کہ چاند راتوں میں عبادت کرتا ہے، قیام کرتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کے دل کو اس دن زندہ رکھیں گے کہ جس دن باقی سب لوگوں کے دل مردہ ہوں گے۔ یہ قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے کہ جب قیامت کی ہولناکیاں ہوں گی، سخت حالات ہوں گے، مشکل وقت ہوگا، دلوں کے اوپر اندھیریاں چھائی ہوئی ہوں گی، اللہ رب العزت اس دن کچھ دل ایسے ہوں گے کہ ان کو تر و تازگی نصیب فرمائیں گے۔ تو یہ فضیلت اس بندے کو حاصل ہوئی کہ جس بندے نے چاند رات کے اندر بھی اللہ کی عبادت کی، اللہ کو نہیں بھولا، اللہ کو یاد رکھا، تو آج اس دن کہ جس دن سب کچھ انتہائی سخت مشکل کے اندر چل رہا ہوگا، تب اللہ رب العزت اس بندے کے ساتھ بھی آسانیوں والا معاملہ فرمائیں گے۔ حضور نے صحابہ سے بھی پوچھا، مجھے بتاؤ کہ وہ مزدور جب مزدوری کر لیتا ہے تو اب اس کا کیا کرنا چاہیے؟ تو صحابہ نے یہی فرمایا، اللہ کے رسول، جو اس نے مزدوری کی ہے، جو اس کی اجرت بنتی ہے، اس کو دے دینی چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ آج کی رات ایسی ہے کہ جس نے پورے مہینے کے اندر مزدوری کی، مزدوری سے مراد محنت کر کے تراویح پڑھتا رہا، ہمت کے ساتھ روزے رکھتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، آج اللہ تعالیٰ اس کی اس مزدوری کے اوپر پورا اجر اس کو نصیب فرمائیں گے۔ ایک اور مزے کی بات، اللہ رب العزت اس رات کے اندر لوگوں کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر بندہ اگر اللہ سے مانگے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، رد نہیں فرماتے۔ ان میں سے حضور نے فرمایا کہ پہلی شب جمعہ کی رات، اگلے دن جمعہ ہے، شب جمعہ، اس وقت دعا مانگے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ دوسرا فرمایا رجب کی پہلی رات میں اللہ دعا قبول فرماتے ہیں، اور نصف شعبان کے اندر، جس کو 15 شعبان کہا جاتا ہے، تب بھی دعا مانگی جائے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، عیدین کی راتوں کے اندر جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا بھی قبول فرماتے ہیں۔ تو آج کی رات قبولیت کی دعا بھی ہے، انعام کی رات بھی ہے، ہر لحاظ سے قیمتی رات ہے۔ آج کی رات کو ضائع مت کریں، اس کو قیمتی بنائیں، دعائیں مانگیں اللہ سے، تہجد کے وقت میں اٹھیں اللہ سے مانگیں، مساجد بھری ہوئی ہوں، نمازوں کا اہتمام ہو، اللہ ہمیں اس رات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلے دن جب عید کے لیے نکلیں گے، پھر راستوں کے اندر فرشتے کھڑے ہمارے اوپر سلامتیاں بھیج رہے ہوں گے کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو، جو کچھ پورا مہینہ آپ نے کمایا اللہ نے آپ کو اس کا پورا اجر عطا فرما دیا۔ پھر اللہ کی طرف سے اعلانات کہ مانگو مجھ سے، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج جو کچھ مانگو گے میں تمہیں دوں گا، اگر آخرت مانگو گے میں تمہیں دے دوں گا، دنیا مانگو گے تمہاری مصلحت پر نظر رکھتے ہوئے وہ بھی عطا کر دوں گا۔ کوئی صحت مند ہے اپنی صحت مانگے، کوئی بیمار ہے اپنی بیماری سے نجات کی اللہ سے دعا مانگے، دنیا کا کوئی ایسا معاملہ اٹکا ہوا ہے اس کو حل کروانا چاہتے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، اس رات اللہ سے وہ معاملہ حل کروا دیں۔ کوئی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، زندگی اجیرن بنی ہے، اس کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اللہ سے مانگے، اللہ زندگیوں کے اندر آسانیاں فرمائیں گے۔ اللہ سے مانگنا ہے آج کی رات میں، اس کو قیمتی بنانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس رات کو اور عید الفطر کے دن کو قیمتی